وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بچپن سے ہم لوگ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ حضور علیہ السلام کو پوری مخلوق کے لیے، ہر چیز کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن ہر کوئی جتنی کسی کی سمجھ ہے، جتنا کسی کا علم ہے، جتنی نبی علیہ السلام کی معرفت ہے، اس قدر وہ پھر یہ آیت جو ہے وہ سمجھتا ہے بندہ بھئی کیسے حضور علیہ السلام رحمت ہیں۔ تو اس کی حقیقت کو، اس کا احاطہ کرنا تو یہ ہمارے بس کی، انسانوں کے بس کی بات نہیں کہ نبی علیہ السلام کس طرح جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے ساری جہانوں کے لیے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے علم اور معرفت اور سمجھ کے مطابق جو ہے وہ بیان کیا۔ تو آپ بھی میلاد شریف کے مہینے میں سنتے رہے۔ آج جو ہے اللہ کے ولیوں میں سے ایک عظیم ولی، امی ولی، غوث العارفین، یعنی جو عارفین اولیاء اللہ کے بھی غوث ہیں، ان کی تعلیمات میں سے ایک قطرہ کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے، انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے۔ دوسروں چیزیں ہر چیز کے لیے، ہر جہان کے لیے رحمت ہے، وہ تو بات بہت لمبی ہے، لیکن آج ہم صرف یہ سمجھ آئیں، وہ بھی جتنی سمجھ ہے ہماری، کہ آپ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں رحمت للعالمین، سارے جہانوں اور ہر چیز کے لیے وہ یعنی رحمت ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مخلوق بہت ساری وہ خود نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی، کچھ تو براہ راست یعنی ڈائریکٹلی، کوئی ان میں وہ نور محمدی میں واسطہ نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی وہ پیدا ہوئے حضور علیہ السلام کے نور سے، اور کچھ جو ہے اس نور سے کئی اور نور بنے، اس سے کئی اور نور بنے، پھر وہ اس نوروں سے، ان انوار سے جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ جو ڈائریکٹلی، جو براہ راست حضور علیہ السلام کے فیض نور کے پیدا ہوئے، ان میں قلم ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی مخلوق ہے، قلم جو ہے آسمانوں سے بھی بڑی، لوح ہے، برزخ کا جو ہے آدھا حصہ جو اوپر والا ہے، یعنی آسمانوں والا حصہ وہ، اسی طرح 70 حجاب اوپر جو ہے عرش کے اوپر، اسی طرح فرشتے اور آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے، یہ سارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، ڈائریکٹ نور سے پیدا ہوئے بلا واسطہ۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس نور سے تو نہیں پیدا ہوئی نبی علیہ السلام کے نور سے براہ راست، بلکہ اس نور سے آگے اور نور جو بنا، جو وجود میں آیا، اس نور سے پھر وہ بنائے گئے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے عرش، پانی، جنتیں اور ارواح، جو ہماری روحیں ہیں، وہ اس نور سے پیدا ہوئے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یعنی پیدا کیا گیا۔ یعنی ایک ہے
براہ راست پیدا ہونا نور سے، تو پھر جو ہے جیسے مثال کے طور پر سورج کی روشنی سے ایک نور بنتا ہے، لیکن پھر اس روشنی سے مثلا یہ جو روشنی ہے یہ بھی سمجھ لیں سورج کی روشنی سے، کیونکہ اس کی وجہ سے سالر میں مثال کے طور پر انرجی آتی ہے، پھر اس سے پھر یہ نور وجود میں آیا، تو یہ لائٹیں ہیں، لیکن یہ فرق ہے اس میں اور سورج کی روشنی میں، اور کچھ براہ راست جو ہے وہ سورج کی روشنی سے پیدا ہوئی چیز انوار۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہماری ارواح بھی جو ہے یہ اس نور سے پیدا ہوئی جو آگے پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بنا۔ تو اب یہ ہے کہ جو جیسے میں نے عرض کی کہ ہم صرف اپنے اوپر یعنی انسانوں کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے حضور علیہ السلام رحمت للعالمین کیسے، تو سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری جو انسان ہے، ہر انسان یہ 8 بار نور محمدی سے اس کو سیراب کیا گیا ہے، اس کو سینچا گیا ہے۔ سیراب کہتے ہیں جس طرح مثلا جب پانی زمین پہ آتا ہے تو زمین جو ہے سیراب ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر پھل بوٹے اگتے ہیں، یعنی اس نور سے یعنی وہ فیض پہنچا۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا ہے، یہ بجلی، وہ جو نور ہے بجلی کے نور کے فیض سے یہ چل رہا ہے، یعنی اس نور سے چل رہا ہے۔ اگر وہ بجلی نہ ہو تو یہ پنکھا نہ چلے۔ یہ سپیکر ہے تو مختلف سپیکر، لیکن یہ بھی اس نور کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ لائٹیں یہ بھی اس بجلی کے نور کی، یعنی وہ نور تو ایک ہی ہے لیکن مختلف چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، مختلف چیزیں جو ہے چل رہی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھی یعنی اس کی طاقت سے 8 مرتبہ ہماری جو یعنی انسان ہے یہ سیراب ہوا، بس اس کا ہی بیان کرنا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے تو عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے تمام روحوں کو نور پیدا کیا، یہ اس وقت جو ہے سیراب اس وقت نور محمدی سے جو ہے وہ سارا، کیونکہ وہ تو نور تھا ہی نور محمدی سے، تو وہ اس کا فیض اس میں آیا، یعنی جب وہ ارواح کا نور یعنی روحیں نہیں پیدا ہوئیں، وہ نور جو پیدا ہوا اس کو بھی نور محمدی سے وجہ سے یعنی وہ پیدا ہوا، یہ پہلا جو ہے۔ دوسری مرتبہ جب اس سے ارواح کو صورت و شکل دی گئی، روح کی بھی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، یعنی وہ تو نور تھا، اب اس جو وہ نور تھا اس سے روحیں پیدا کی گئیں اور روحوں کو جو ہے شکل و صورت دی گئی، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کے نور کا فیض ملا، تو تب چنانچہ ہر روح کو صورت و شکل دیتے وقت اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فیض پہنچایا گیا، تب جا کے اس کو شکل و صورت جو ہے اور روح کا جو ہے وجود ہوا۔ یعنی ہماری روحیں بھی یعنی اس وقت زندہ ہی نہیں تھی بلکہ تھی نہیں، تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے وہ پیدا ہوئی، اور پھر شکل جو ان کو ملی، ہماری روحیں وجود ملا، تو وہ بھی آپ علیہ السلام کے نور کے فیض سے۔ تیسری بار فرمایا کہ اس دن جب الست بربکم کہا گیا، یعنی جب اللہ پاک نے ارواح کو اکٹھا کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیونکہ مومنین اور انبیاء کی تمام روحیں جنہوں نے اللہ کے اس سوال کا جواب دیا انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کیا گیا، لیکن کسی کو زیادہ کسی کو کم، اسی لیے مسلمانوں میں بھی درجوں میں فرق ہے کہ کوئی عام بندہ رہا، کوئی ولی بن گیا۔ یعنی اس دور میں اور اس عالم میں جب اللہ پاک نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں، تو روح نے جب جواب دیا تو وہ نبی علیہ السلام کے نور سے جس طرح کا انہوں نے جواب دیا، جس خوشی سے یا جو بھی ان کا جو ہے طریقہ تھا، تو جس قدر جتنا زیادہ نور نبی علیہ السلام کا کسی روح کے اندر آیا اتنا بڑا وہ ولی بن گیا، اتنا بڑا وہ مومن بن گیا، اتنا بڑا یہ درجہ جو فرق ہے۔ بھئی کوئی دیکھے کوئی نیک ہے، کوئی زیادہ نیک ہے، کوئی بہت زیادہ، تو یہ اثر
وہ حضور علیہ السلام کے نور کا ہے. جس کو زیادہ نور ملا وہ زیادہ آگے ترقی کر جاتا ہے، جس کو کم ملا وہ کم. کافروں کی روحوں نے اس نور سے سیراب نہ ہونا چاہتا، لہذا نہ ہوئے. اب یہ جو لوگ ایمان نہیں لے کے آتے، وجہ وہ بھی عالم ارواح میں وہ اصل سبب اس کا بنا کہ اس وقت انہوں نے کچھ روحوں نے کہا کہ ہم نے نہیں، ہم ٹھیک ہیں جیسے ہیں. تو انہوں نے وہ جو نور محمدی سے یعنی کنیکشن یا فیض لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. وہی روحیں اصل میں جب دنیا میں آئیں تو ان کو پھر وہ ایمان ان کو نہیں ملتا، وہ کافر رہتے ہیں یا کافر ہو جاتے ہیں. فرق یہ وہاں جو انہوں نے کیا یعنی وہ معاملہ جو ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو روحیں نبی علیہ السلام کے نور جن کو ملا ہے ان کو بہت بڑی برکتیں ملی، ابدی سعادتیں ملی، بڑے بڑے درجات ملنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے مقامات مل گئے اور ارتقاء اور منزلیں حاصل ہوئیں. تو پھر دوسری روحوں کو بھی جو کافروں کی روحیں تھیں ان کو بھی ندامت ہوئی، بھئی ہم تو پیچھے رہ گئے، ہمیں تو جو ہے ہم نے تو یہ کیا نہیں. اور سیر ہونے کی درخواست کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس نور سے فیض ملے. تو فرمایا لیکن اب انہیں ظلمتوں سے سیراب کیا گیا، اب نحوستیں ان کے اندر چلی گئیں، وہ نور محمدی سے اب نہیں گیا کیونکہ انہوں نے پہلے انکار کر دیا یہ چیزیں. تو اب جو ہے وہ نور سے تو نہیں، اب نور تو ان میں نہ آیا، اب ظلمت آ گئی یعنی اندھیرا آ گیا، سیاہی آ گئی. تو اب وہ دنیا میں آ کے بھی یہ مسئلہ مطلب یہ چیز رہتی ہے ان میں. پھر فرمایا کہ چوتھی مرتبہ اس وقت نور محمدی کا فیض ملا جب ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل ملتی ہے. یہ وہ تو تھی عالم ارواح کی باتیں. چوتھی مرتبہ جب بندہ ایک تو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس میں یعنی ابتدان اس کے اعضاء کو ترکیب دی جاتی ہے اور آنکھیں کھولی جاتی ہیں، اس وقت بھی اس کی ذات کو نبی علیہ السلام کے نور سے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جوڑ نرم ہوں، کان اور آنکھیں کھل جائیں. اگر انہیں اس نور سے نہ فیض پہنچایا جاتا تو نہ ان کے جوڑ نرم ہوتے. جیسے دیکھیں نا آپ ہل رہے ہیں، میں ہاتھ ہلا وہ نرم، جن کے جوڑ سخت ہو جاتے ہیں یا ہلے ہی نہیں ہڈی بولے تو کیا کرے گا؟ نہ بچے تو بچہ بھی اسی طرح رہتا، نہ وہ ہل سکتا، نہ جھول سکتا، نہ وہ دیکھ سکتا، نہ وہ سن سکتا. تو یہ جو آنکھوں کا کھلنا اور آنکھیں کا فیض نور، کانوں کا کھلنا، کانوں کا نور، سننے کا جو، یہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو تب یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ آپ کس طرح، جیسا میں عرض کر رہا ہوں، رحمت للعالمین ہیں اور کیا چیزیں آپ کی نسبت سے بندوق چیزیں کیا بندے کا خود وجود ہی، روح بھی ان کے نور سے، اور جسم میں جو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آنکھیں کھول رہے ہیں، اگر وہ نور نہ ہوتا، نور کا فیض نہ پہنچا تو نہ آنکھ کھلتی، نہ کسی کے کان، نہ کوئی زبان بول سکتی. یہ بولنا، یہ سننا، یہ سوچنا، یہ سارا اس وقت جس کو جو ہے وہ ملا. آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بندے جو ہیں، بچے جو ہیں یا دوسرے چیزیں ہیں، بعض دفعہ وہ نہ سن سکتے ہیں. یہ بس اسی نور ہی کا اصل پیچھے سبب وہ ہوتا ہے جہاں پھر آگے کوئی پھر نہ اس کا سبب بن جاتا ہے جہاں سے وہ یعنی فیض نہ ملا تو وہ اس کا معاملہ ہو جاتا ہے. جوڑ نرم اور کان اور آنکھیں کھل جائیں، اس کے نور سے سیراب نہ کیا جاتا. یہ پانچواں فرمایا، پانچواں جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس وقت بھی اسے نور کریم نبی علیہ السلام کے نور سے سیراب کیا جاتا ہے. کیوں؟ اب دیکھتے ہیں نا، بچے کو کون بچاتا ہے کہ منہ سے دودھ پینا ہے، جس کو یہ انسٹنکٹس کہتے ہیں. اگر کسی نے تو پتہ چلا ہے نا اس کو کیا پتا ہے میں نے فیڈر منہ میں ڈالنا ہے، ماں کا دودھ منہ میں ڈالنا ہے، وہ روتا ہے، وہ چوستا ہے، اس کو کون یا کس کے کیسے سیکھا اس نے؟ تو فرمایا کہ پانچواں جو وقت ہے یعنی تو نور محمدی سے اگر یہ
جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے سیراب کیا جاتا ہے تاکہ منہ کے ذریعے سے کھانا اس کے ذہن میں ڈال دیا جائے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ منہ کے ذریعے کبھی بھی نہ کھا سکتا. یہ جو ہم کھا رہے ہیں منہ کے ذریعے نگل رہے ہیں، یہ اس وقت کا فیض ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر تو اس کو یہ چیز اس کے ذہن میں ڈال جاتی ہے کہ منہ کے ذریعے کھانا ہے. وہ روتا ہے، چیختا ہے، کوئی چیز اس کو دے منہ میں ڈالتا ہے، کاغذ دے، کوئی شے. اب وہ کس نے اس کو بتایا؟ منہ کی طرف لے کے جانا ہے، پیٹ کی طرف نہیں لے کے جانا، کان کی طرف نہیں لے کے جاتا وہ. تو فرمایا یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، نبی علیہ السلام کے نور سے جو ہے. چھٹا فرمایا کہ اس وقت جب وہ ماں کا دودھ پہلی بار پیتا ہے، اگر یہ وہ دودھ نہ پی سکتا، وہ کھا نہ سکتا، وہ نگل نہ سکتا، یہ اس کا تو یہ سارا نظام ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں جا. جن لوگوں کا کوئی فرق لگ جاتا ہے وہ دیکھے وہ پھر نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہ دیکھ سکتے، کچھ نہ کچھ کئی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ساتواں فرمایا جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس میں اندر روح پھونکی جاتی ہے، کیونکہ اگر نور محمدی سے سیراب نہ ہوتا تو اس میں روح کبھی بھی داخل نہ ہوتی. یعنی روح بڑی طاقتور چیز ہے، اب اس کا جسم میں آنا وہ آسان نہیں ہے، نہ وہ آتی ہے، وہ اس کی بڑی طاقتور چیز ہے. فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہو، اتنی طاقتور چیز ہے. فرمایا کہ یہ نور محمدی کا فیض ہے کہ وہ پھر جو ہے جسم کے اندر آتی ہے. مگر اس کے باوجود بھی روح جسم کے اندر بہت مشقت اور تکلیف سے داخل ہوتی ہے، یعنی اس کے باوجود بھی وہ بڑی مشکل سے آتی ہے. اور اگر روح کو اللہ کا حکم نہ ہوتا تو فرشتہ اس کو جسم میں کبھی بھی داخل نہ کر سکتا. یعنی اگر وہ اللہ کا امر روح کو نہ بھی تم نے اس جسم کے اندر کچھ دیر کے لیے جانا ہے، جو بھی زندگی اس کو میں نے اللہ 50 ہے 60 ہے 70 سال ہے، فرمایا اگر یہ نہ ہوتا تو فرشتہ کبھی بھی جو ہے وہ اس کو داخل نہ کر سکتا. تو فرمایا پھر بھی جب وہ روح کو جسم میں داخل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، روح سخت بے چین ہوتی ہے کہ میں اس ظلماتی اور جسم میں مادی میں جانے، زور کی آواز نکالتی ہے، جو اس پر گزرتی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. آٹھواں فرمایا کہ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائے جائیں گے جسم، ایک دن آنا ہے تمام مردے قبر، تو اس کو شکل دی جائے گی. وہ تو ہڈیاں ہو چکا، وہ تو مٹی ہو چکا، کچھ بھی نہ رہا، اب اس کو دوبارہ شکل دینی ہے. تو فرمایا اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سراب کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ذات کو پکڑ سکے، یعنی اس کو جسم مل سکے، اس میں جان آ جائے اور اس طرح کا جانا. فرمایا اس 8 بار کی سیرابی، یعنی 8 بار جو فیض اس نور محمدی کا ملا، میں انبیاء علیہ السلام اور مومنین خواہ پہلی امتوں کے ہوں خواہ اس امت کے سب شریک ہیں. یعنی یہ جو فیض ہے نور محمدی کا، یہ پچھلی امتوں کے جو مسلمان مومنین گزرے یا انبیاء علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، وہ بھی اسی نور محمدی کے فیض سے جو ہے ان کو یہ ملا. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو جس قدر یہ نور کا حصہ سیرابی ہوتی، دوسرے لوگوں کو اس کی برداشت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ انہیں تو درجہ نبوت اور رسالت مل گیا اور دوسروں کو ان کی طاقت کے مطابق سیراب کیا گیا، ان کو ولایت یا دوسری چیزیں ملتی ہیں. یعنی انبیاء کو جو نبوت اور رسالت کا تھا وہ بھی نبی علیہ السلام کے نور کا صدقہ ہے کہ اس میں زیادہ نور ان کو سیراب کیا گیا، زیادہ فیض اٹھایا اس نور کا، تو وہ درجہ نبوت و رسالت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. دوسرے روحوں کو یہ طاقت نہیں وہ اس نور کو برداشت کرنے کی اس درجے میں. تو اس لیے جتنی کسی کو طاقت اتنا جو ہے وہ اس کا. لیکن پچھلی امتیں کو بھی اسی نور سے فیض، کیونکہ نبی علیہ السلام کے نور تو پہلے موجود تھا. لیکن فرمایا امت محمدیہ اور دوسری امتوں کی اس نور سے سرابی میں فرق ہے، یعنی اس امت میں اور اس پچھلی امتوں میں فرق ہے. امت محمدیہ نبی علیہ السلام کی ذات میں اس نور کے داخل ہونے کے بعد اس سے سیراب ہوئی، اس لیے تو اس نور کو اس قدر کمال حاصل ہوا
جس کی نہ کسی کو طاقت ہے نہ اس کی کیفیت ہے۔ فرمایا اب بیان کر رہے ہیں وہ کہ یہ امت محمدیہ کی فضیلت دوسری امتوں سے کیوں زیادہ ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام کا جو نور ہے، آپ علیہ السلام کے جو روح انور ہے، روح شریف ہے، وہ جسم کے اندر، ذات کے اندر آ گئی، نبی پاک علیہ السلام کے بشری جسم کے اندر آ گئی، تو اس کے بعد پھر جس کو سیراب کیا گیا تو وہ پھر اس نور میں اور کمال پیدا ہو گیا۔ گویا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور ذات پاک دونوں کا سر حاصل کیا۔ یعنی اب یہ امت جو ہے اس کو آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کا بھی نور ملتا ہے اور روح کا بھی نور ملتا ہے۔ وہ پچھلی امتوں میں تبھی نبی علیہ السلام کو موجود ظاہری طور پر نہیں تھے، اس لیے ان کو صرف روح کا اور اس لیے ان کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو ملا، لیکن جس جسد اقدس وہ ابھی تھا ہی نہیں تو وہ کیسے ملتا۔ تو اس لیے اس امت کو دو چیزیں ملی، اس لیے اس کی فضیلت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اسی وجہ سے تو اس امت کے مومنین کامل، عادل اور افضل ہیں، اور یہ امت ان تمام امتوں سے افضل ہے جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ اسی طرح باقی تمام مخلوق بھی نبی علیہ السلام کے نور سے سیراب ہوئی، صرف انسان نہیں، تمام جن و انس، چرند پرند، اور اگر اس میں یہ نور نہ ہوتا تو کوئی شخص دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکتا، کوئی پانی نہ پی سکتا، کوئی پھل نہ کھا سکتا، کوئی بھینس کا دودھ نہ پی سکتا۔ فرمایا کہ وہ نہ ہوتا۔ فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اس وقت درختوں کے پھل شروع میں گر جاتے تھے، یعنی پھل کچے ہی ہوتے تو وہ نیچے گر جاتے، مثلا سیب ہے، چیزیں ہیں، گندم ہے، یا جو بھی جو ہی لگے گر گئے۔ چنانچہ جب اللہ نے چاہا کہ انہیں پھل لگے تو انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سیراب کیا، تب جا کر پھل پکنے لگے، اور کافروں میں آپ کا وہ نور جس سے انہیں ان کے پیٹ میں شکل بننے، پھر روح پھونکنے، پھر پیٹ سے نکلنے اور ذات کے وقت سیراب کیا گیا تھا، نہ ہوتا تو دوزخ نکل کر ان کی طرف آتی، انہیں دنیا میں ہی کھا لیتی۔ یہ جو درختوں کے پھل، جو میوے چیزیں ہم کھاتے ہیں، یہ بھی نبی علیہ السلام کا صدقہ، ان کے نور کا فیض ملا تو ہم یہ سیب، کیلے، گندم، جو پھل سبزیاں جو کھا رہے ہیں، دیکھیں یہ کتنا بڑا، ہمارا تو خیال ہی نہیں کرتا، ہم تو سمجھے نبی علیہ السلام ایک نبی اور ایک رسول تھے، اللہ کے محبوب تھے، آئے قرآن انہوں نے دیا اور اسلام کی تعلیمات دی اور ہمیں اب زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، چلے نا، یہ نہیں، یہ بہت یعنی محدود تصور ہے حضور علیہ السلام کی شان کا، اس سے بہت بڑی شان ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی، جس کا آپ کو بھی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی، جو سیدنا عبدالعزیز دباغ نے ویسے ہی کوئی بات گفتگو فرما رہے تھے تو اس کے دوران آپ نے بیان، تو اس سے بندہ اندازہ لائے کہ اولیاء اللہ کو کس قدر معرفت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس لیے ان کا اتنا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں عام بندے اور بہت سارے لوگ کئی کہ وہ ایک ہستی تھے، تشریف لائے اور اللہ پاک کا پیغام دیا چلے گئے، نہیں، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ان کا جو ہے مقام اور مرتبہ، جس طرح فرما رہے ہیں کہ کیونکہ کافروں کی روحوں کو بھی وہ بھی نور محمدی سے پیدا ہوئی بالواسطہ، اور جب ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت بھی اس نور کا فیض ملا، جب وہ انہوں نے دودھ پیا اس وقت بھی۔ فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو دوزخ اسی دنیا میں ہی ان کے پاس جو ہے وہ کو لے آتی، تو یہ اس نور کا حیا کر رہی ہے کہ وہ نور ان میں چمک رہا ہے یا نور ان میں موجود ہے، تو اس وجہ سے وہ رکے ہوئے عذاب، ورنہ جو ہے وہ عذاب جو ہے ادھر ہی یعنی آ جائے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں، آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے معاملات ہوں گے، جب دوزخ میں پھینکنا ہوگا، تو فرمایا آخرت میں جب تک یہ نور کافروں کی ذات سے نکال نہ لیا جائے گا اس وقت تک دوزخ انہیں کھانا کھائے گی، یعنی ان کا نکال لیا جائے، اس نور کو پھانس پہ نکال لیا جائے گا، تب جا کے وہ دوزخ اپنا اثر، یعنی نور محمدی کے جو فیض، جو کرنیں کافروں کو بھی پہنچی ہیں، وہ بھی ان کے لیے بھی آپ رحمت بنے ہوئے کہ دنیا میں ان کو دوزخ نہیں آتی، ان کو عذاب نہیں اس طرح ہوا،
اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نور نکالا جائے گا اور پھر جو ہے دوزخ ان کو کھائے گی۔ تو دیکھیں گے تو اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ نیز فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور مکرم کو پیدا کیا، اس کے بعد قلم، عرش، لوح، برزخ، جنت، عرش، جنت اور حجاب کے فرشتوں کو پیدا کیا، تو عرش نے عرض کیا، تو جب اللہ پاک نے ان کو پیدا کیا تو عرش نے اللہ پاک سے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے تو نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا حکمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تجھے میں نے تمہارے اوپر کے جو حجابات ہیں ان کے نور سے اپنے محبوبوں کو حجاب میں رکھنے کے لیے پیدا کیا، کیونکہ وہ ان انوار کی طاقت نہیں رکھتے کہ بھئی تم درمیان میں ہو، اوپر 70 حجابات ہیں، یعنی 70 جو ہے انوار کے عالم ہیں، تو وہ اگر عرش درمیان میں نہ ہو تو وہ جل جائیں۔ تو فرمایا اس لیے تمہیں پیدا کیا، تم ایک جو ہے جیسے مثلا سورج ہے تو یہ جو ایٹماسفیئر ہے ہمارا، یعنی زمین کے ارد گرد بڑی سخت شعاعیں آتی ہیں، تو اللہ پاک نے کئی ایسے لیئر، کئی چیزیں پیدا کی جس کی وجہ سے سورج کی شعاعیں ہمیں وہ نقصان نہیں دیتی، وہ ایک بادل ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کائنات جو عرش کے اوپر کے احوال ہیں، وہ عرش جو ہے وہ ان کے لیے پردہ بنا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان انوار کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک عرش کو فرما رہا ہے کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے۔ اس وقت نہ دشمن تھے نہ دوزخ تھی، یعنی جہنم، اس لیے ملائکہ کو خیال ہوا، ملائکہ فرشتوں نے جب یہ سنا تو ان کا خیال ہوا کہ اللہ کے وہ محبوب جنہیں مٹی سے پیدا کر لے گا جنت میں پیدا کیے جائیں گے۔ تو فرشتوں کا خیال ہوا کہ یہ جنت میں پیدا، کیونکہ عرش اوپر ہے جنت کے، تو یہ جنت میں پیدا ہوگی مخلوق اور عرش ان میں پردہ بن جائے گا، تو وہیں رہیں گے، عرش کی وجہ سے وہ حجاب میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کا نور پیدا کیا اور نور محمدی سے اس کو سیراب کیا، پھر اس کے ایک ایک ٹکڑے میں فرق پیدا کیا اور ہر ٹکڑے سے ایک روح نکلی، یعنی اس نور کے حصے بنے چھوٹے 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 جیسے قطرے ہوتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک روح نکالی، اس کو بھی شکل دیتے وقت نور محمدی سے سیراب کیا گیا جیسا بیان ہے۔ اس کے بعد بہت لمبا عرصے کے لیے ارواح ایک مدت اسی حالت میں رہیں، بعض کو وہ نور محمدی سے فیض، جب نبی علیہ السلام کے نور سے فیض پہنچنا بڑا لطف آیا، بڑا خوش ہوئے، اور بعض کو نہیں آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دوست اور دشمن میں فرق کرنا چاہا تو دشمنوں کے لیے دوزخ بنانی چاہیے، تو تمام ارواح کو جمع کر کے وہی جو واقعہ عالم الست میں یعنی ارواح میں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے پھر پوچھا الست بربکم، تو جن روحوں نے اس نور سے فیض اٹھایا تھا بڑی خوشی سے، انہوں نے اس نور کی طرف بڑی میل اور محبت تھی، انہوں نے محبت خوشی سے جواب دیا اللہ پاک کو، اور جنہوں نے اس سے کچھ لطف نہ اٹھایا اور بجبر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے جواب دیا، اس طرح وہ ظلمتیں اور جو جہنم کی اصل ہیں ظاہر ہوئیں۔ پھر ہر لحظہ ظلمتیں اور نور دونوں بڑھتے گئے۔ انہیں نور مکرم کی قدر اس وقت معلوم جب انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے نور سے کو مانا اور آپ علیہ السلام کے نور سے سیراب ہوئے خوشی سے، تو وہ کتنا ان کو فائدہ ہوا، تو وہ غضب خدا بندی کے دوسری جو ہیں وہ مستحق ہوئیں، اور ان کے لیے پھر جہنم پیدا کی گئی، اس وقت پھر وہ دوزخ پیدا ہوئی۔ تو یہ اس وقت کے معاملات ہوئے، تو مطلب یعنی یہ ہوئے دنیا میں آ کے تو پھر صرف جو ہے وہ ہم گواہی دے رہے ہیں، وہ تو حجت پوری ہو رہی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اگرچہ نبی علیہ السلام کے نور سے بھی فیض اٹھایا، مگر یہ پورے طور پر اس سے سیر نہیں ہوئے، ہر نبی اس نور سے اسی قدر مستفید ہوا جس قدر کے اس کے لیے مناسب لکھا گیا تھا۔ اس لیے نور محمدی کے مختلف رنگ اور احوال اور اس کی کئی ایک قسمیں ہیں، ہر نبی نے اس نور میں سے ایک خاص رنگ اور خاص قسم پی لی ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام نور محمدی سے مستفید ہوئے اپنے اپنے درجے، سارے نور سے تو نہیں وہ ہوئے، وہ آپ علیہ السلام نور بہت بڑا ہے اور بڑی شانیں ہیں، جتنا جتنا کسی کا حصہ تھا وہ اس نبی کو ملا۔ فرمایا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نور میں کچھ حصہ لیا تو ان کو مقام زہد
اور غریب الوطنی کا مقام، یہ ایک ایسا مقام ہے جو کسی بندے کو ایک جگہ پر رہنے نہیں دیتا، وہ بندہ چلتا ہی رہتا ہے دنیا میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سیاحت میں زندگی گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس نور مکرم میں سے کچھ نور پیا تو آپ کو مشاہدہ کامل کا مقام اور تواضع جو ہے انتہائی ملی۔ چنانچہ اگر آپ کو کوئی بندہ، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ کتنی عاجزی انکساری سے باتیں کر رہے ہیں، تو دیکھنے والا تو سمجھے گا یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پاک کے مشاہدے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نور کا حصہ ملا۔ وہ کیا؟ کچھ نور پیا تو انہیں اپنی تمام نعمتوں، عطیوں، نیکیوں کے ساتھ مقام مشاہدہ حق حاصل ہوا۔ یہی حال باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ ان کو جتنا جتنا حصہ نبی علیہ السلام کے نور کا ملا، اس قدر مقامات اور اس طرح مختلف شانیں جو ہے وہ یعنی اپنا ملی۔ اس طرح یہ بات آگے چلتی رہتی ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا یہ تو سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں، تو ہمیں کم از کم اپنے ہی روحوں کے متعلق اور ذاتوں کے متعلق پتہ ہو کہ ہم اس ہستی کے مرہون منت ہیں جو یعنی نبی علیہ السلام کے کہ جو کچھ ہمارا وجود اور نعمتیں اور ساری چیزیں، اس لیے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع بندہ کرے گا تو وہ پھر اس نور سے اور زیادہ مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت میں بھی فائدے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ جنتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اسی کا فیض ہے، اور اگر اس سے وہ کٹے گا تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہے اس کے لیے بہت بڑا۔ اگر انکار ہے تو وہ کافر بن جائے گا، نہیں تو گناہگاری کی حالت ہے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی ضرور یہ طریقہ محمدی کے بارے میں سیکھا کریں، چلا کریں، اس سے دنیا بھی بندے کی درست ہو جاتی ہے اور آخرت بھی، کہ نبی علیہ السلام کے نور سے دنیاوی سعادتیں بھی ملتی ہیں اور آخرت کی سعادتیں ملتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ ہم ذکر کے آداب بیان کر دیں انشاءاللہ۔